بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، ایک اہم سوال اکثر جو پوچھا جاتا ہے، آج میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی اس ایک ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اکثر قرآن پاک میں ایسے لفظ آتے ہیں، حمزہ لفظوں کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مطلب ہم کس طرح پڑھیں؟ اس کے اوپر زبر لگائیں، پیش لگائیں یا زیر لگائیں، ٹھیک ہے؟ یہ سوال تو اب اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ اب دیکھو، جیسے یہاں پر یہ لفظ موجود ہیں حمزہ وصلی جو ہے نا، جیسے اب یہ قرآن پاک سورہ یاسین کی مثال ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الف آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آیت پیچھے مکمل ہو رہی ہے۔ آیت سٹارٹ ہوتے ہی الف آ رہا ہے اور اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کے اوپر کون سے علامت لگائیں کہ کون سا صحیح کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اب اگر مرسلین پہ وقف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دو اہم چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے حمزہ وصل اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم دیکھیں گے کہ حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ میں ہوں گے اور کنفیوز ہوں گے کہ میں یہاں پر زبر لگا کے اس کو پڑھوں، اتبعو پڑھوں یا اتبعو پڑھوں یا پھر اتبعو پڑھوں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دو چیزیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے حمزہ وصل اور ایک ہے حمزہ قطعی، ٹھیک ہے؟ اب جو حمزہ قطعی ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ہر حال میں، کہیں بھی آ جائے، چاہے آیت کے شروع میں آئے، چاہے آیت کے لاسٹ میں آئے، چاہے آیت کے درمیان میں آئے، ٹھیک ہے؟ ہر حال میں یہ پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ وصل اور حمزہ قطعی۔ حمزہ قطعی تو وہ ہوتا ہے جو کہ ہر حال میں ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ قطعی جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، یعنی کبھی بھی اس کو ہم حذف نہیں کر سکتے، یعنی یہ گر نہیں سکتا کبھی بھی۔ اب دیکھیں، جیسے اب نیچے ایک مثال دی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دیکھیں، اب اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس والی آیت کو آگے ملا کر اگر میں پڑھنا چاہوں تب بھی یہ صحیح رہے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی جو یہ ہے نا حمزہ قطعی، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، زبر زیر پیش، یعنی کچھ بھی کوئی حرکت ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ سٹارٹ میں دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب الف، یہ حمزہ آ گیا سٹارٹ میں اور اس کے نیچے زیر آ گئی۔ اگر ہم اس کو بسم اللہ کو ساتھ ملا کر بھی پڑھ لیں اس کو، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے؟ تب بھی مطلب اس پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑا۔ اگر ہم اس کو خالی اس طرح پڑھ لیں اذا جاء، ٹھیک ہے، تب بھی اس پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ حمزہ قطعی تھا اور وہ کبھی بھی حذف نہیں ہوتا۔ حمزہ وصلی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ وصل جو شروع میں تو پڑھا جائے لیکن درمیان میں نہ پڑھا جائے۔ حمزہ وصل جو ہوتا ہے نا، وہ شروع میں پڑھا جاتا ہے لیکن درمیان میں نہیں پڑھا جاتا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے نا، یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، اب دیکھو، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمد آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پیچھے جو ہے اگر ہم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اگر ہم اس طرح سے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے کچھ اور بھی قواعد ہوں گے، پھر کہیں یہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، کہیں یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، آپ کنفیوز نہ ہوں، اس لیے ڈیٹیل میں اچھی طرح آپ کو بتایا جائے گا۔ دیکھیں، اب یہاں پر ہو گئی یہ والی چیز الحمد۔ اچھا دیکھیں، تو اگر اب ہم اس کو ملا کر بھی پڑھتے ہیں پیچھے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اگر اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو جو حمزہ ہے وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز نہیں آتی۔ لیکن حروف قطعی یہی ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، بے شک ہم پیچھے والا ملا کے پڑھیں یا نہ ملا کے پڑھیں، اس کی آواز آتی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ سورہ یاسین کی جو مثال ہے، اب ہم اس کے اوپر کیا لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے اب ہم۔ اچھا، حمزہ وصلی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر حمزہ وصلی کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ کی اس کی پہچان یہی ہے کہ یہاں پر نہیں ہوتا، یعنی بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ اس حمزہ پر کوئی بھی علامت نہیں ہوگی، جیسا کہ یہاں سامنے آ رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آیت ہوگی نیکسٹ، اب ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں، تو وہ یہ ہے کہ اگر آیت آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو یہ درمیان والے جو حمزہ ہے یہ گر گیا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ وصل ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ جو حمزہ تھا یہ گر گیا۔ حمزہ وصل کو کون سی حرکت دیں، ٹھیک ہے، اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو شروع کے حمزہ پر پیش لگائیں، وہ جو آپ کی کنفیوژن ہے نا کہ حرکت اب ہم اس کو کون سی دیں، ٹھیک ہے، کہیں کسی جگہوں پر یہ گر جاتا ہے اور اگر پیچھے والا ملا کے پڑھیں تو یہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں اس کے اوپر لگانی بھی ہو کوئی حرکت تو پھر کون سی لگائیں؟ پھر دیکھیں اس کا ایک نا قاعدہ ہے، تجویدی قاعدہ ہے اور بڑا آسان ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو اس میں یوں ہوگا کہ ہم اس کو جو تیسرے حرف پر اس کا علامت ہوگی نا وہی ہم جو حمزہ وصل ہے اس کے اوپر دے دیں گے۔ اب دیکھیں جیسے کہ اقتلوا، ادخلوا، میں نے یہ کیوں اس طرح کیا؟ کیونکہ یہ حمزہ جو ہے یہ پہلی لفظ ہو گیا، قاف جو ہے یہ دوسرا لفظ ہو گیا اور یہ جو تا ہے یہ تیسرا لفظ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے تا کے اوپر دیکھی علامت کے پیش ہے تو میں نے فرسٹ فرے کے اوپر پیش دے دیا، یہ اس کا قاعدہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقتلوہ، ادخلوہ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر جب پیش دیکھا تو میں نے فرسٹ والی پہ یہی حرکت لگا دی، کیونکہ یہ تجوید کا قاعدہ ہے اور بہت آسان قاعدہ ہے۔ آگے آپ دیکھیں تھوڑا سا حروف حمزہ وصل، اب یہ سورہ یوسف کی مثال ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ٹھیک ہے، مبین آ گیا۔ اب مبین کو ہم ملا کر پڑھیں مبین اقتلوا، ٹھیک ہے، اگر اس کو ملا کے پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر علامت لگانا چاہتی ہوں، پیچھے وقف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں وہی والا اس کے پاس سیم اصول اپنا رہے ہم، جو تجوید کا قاعدہ ہمیں بتا رہا تھا کہ جو تیسرے لفظ پر جو بھی علامت ہوگی نا وہی والی علامت ہم شروع میں لگا دیں گے۔ تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اقتلوا، ٹھیک ہے۔ حمزہ وصل کو کون سی حرکت دیں؟ اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو شروع کے حمزہ وصل کے نیچے زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو شروع کے حمزہ وصل کے نیچے زیر ہی لگائیں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں تیسرا یہ جو لفظ ہے، اب میں اس تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں اس کے نیچے زیر ہے، اور آگے جو ہے تا کے اوپر اس کے نیچے بھی زیر ہے اور یہاں پر تا کے اوپر زبر ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو شروع کے حمزہ وصل کے نیچے زیر لگائیں گے ہمیشہ۔ انتہو، انتقام، اجتنبو، ٹھیک ہے۔ حمزہ وصل کو کون سی حرکت دیں؟ لفظ کے شروع میں اگر الف لام آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر لفظ ال سے شروع ہو تو پھر کون سی حرکت دیں؟ جیسے اکثر قرآن پاک میں یہ لفظ آتے ہیں الحمد للہ، الحسنی،
الذی، الرحمن، ایسے لفظ اگر آ جائیں تو پھر ہم کون سی اس کو حرکت دیں؟ ٹھیک ہے، پھر کون سی اس پر حرکت لگائیں؟ پھر کیا ہوگا؟ جہاں بھی اگر یہ آ جائے نا الحمد، الذی، الحسنى، آ جائے، والے لفظوں پر ہمیشہ زبر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی والی لفظ آ جائیں اس کی حمزہ وصل پر ہم زبر کی علامت لگاتے ہیں۔ دیکھو جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور قاعدہ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت مشکل قواعد ہیں، لیکن ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حمزہ وصل کو کون سی حرکت دیں؟ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن میں تیسرے حرف پر پیش ہے لیکن حمزہ وصل پر پیش کی بجائے زیر ہوگی، یہاں بھی پیش کی بجائے زیر ہی ہوگی۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پورے قرآن پاک کے اندر نا صرف یہ 5 الفاظ ایسے ہیں، 5 لفظ ایسے ہیں جن کے اوپر، ٹھیک ہے، تیسرے حرف پر زبر پیش ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو زیر دیں گے، حمزہ وصل کو زیر دیں گے۔ یہ صرف 5 لفظ ہیں، آپ اس کو یاد کر لیں، اور باقی جتنے بھی قرآن پاک کے لفظ ہیں ان سب کے اوپر جو پچھلے قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہی لگیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پچھلے قواعد بہت ایزی تھے۔ ایک تو یہ والی بات ہے کہ جو تیسرے لفظ پر حرف آئے گا وہی ہم پہلے پر لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ال سے لفظ شروع ہوں گے تو پھر ہم کیا لگائیں گے؟ ہمیشہ زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے، اگر ال سے شروع ہوں گے لفظ۔ اور ایک اور تیسری جو بات تھی وہاں پر وہ یہ تھی کہ اگر زبر زیر تیسرے لفظ پر آ جائے تو شروع میں ہمیشہ زیر لگاتے ہیں۔ اب یہ والا ایک رول جو ہے وہ صرف ان 5 لفظوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ایتو، اقضو، ابنو، امشو، اتقو، ٹھیک ہے؟ صرف آپ یہ 5 لفظ یاد کر لیں کہ ان پر یہ ہوگا، باقی الحمدللہ یہ سارے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا علم جو ہے اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی اگر سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ لیجئے گا، میں حاضر ہوں۔